تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں ہی پڑھ لینا پسند کرتے تھے۔ چاند یا سورج خود ان کو کچھ ان کے اندر جو ہے کچھ تبدیلی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع پر نماز پڑھتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، پچھلا بیان نماز کے اوقات کے بارے میں تھا۔ نماز کے جو اوقات شریعت کی جانب سے طے کیے گئے ہیں، ہر ایک نماز کا اول وقت اور آخر وقت کیا ہے، پچھلے بیان میں ہم نے معلوم کیا۔ آج کے اس درس میں اور اسی سے جڑے ہوئے چند مسائل ہے جس پر آج گفتگو کرنا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے بارے میں کیا کسی نماز کے لیے کوئی آگے پیچھے خاص موسم کے حساب سے کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اوقات کون سے ہیں اور کب کب ہیں۔ اسی طرح بعض ٹائمنگز ایسے ہیں کہ جن میں آپ مردوں کو نہیں دفنا سکتے ہیں، تو وہ اوقات کیا ہے وہ بھی اسی میں معلوم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ گزشتہ مرتبہ ایک دو سوالات آئے تھے، تو اسی کو آج اسی میں جو ہے ضم کیا جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے موسم کے حساب سے بعض نمازوں کو آگے پیچھے کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی نماز کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ جو ہے ظہر کو گرمی اور سردی کے دنوں میں تھوڑا آگے پیچھے کر کے پڑھتے تھے۔ آگے پیچھے کا مطلب ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے انسان کو تکلیف زیادہ نہ ہو۔ وہ آگے پیچھے کیسے، ایک حدیث آپ کے سامنے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ظہر کی اذان دینا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر گرمی کی شدت بڑھ جائے تو اس وقت تک ٹھہرو کہ ٹیلوں کے سائے تمہیں نظر آنے لگیں۔ مطلب یہ کہ آگے کی ایک حدیث میں ہے کہ جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ تو اگر موسم یعنی گرمی کا ہے تو ظہر تھوڑا تاخیر کر کے پڑھنے کا حکم ہے، اگر سردی کا موسم ہے تو ظہر تھوڑا اول وقت میں یعنی کہ شروع کے وقت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ ظہر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرق ثابت ہے کہ آپ موسم سرما میں، سردی کے دنوں میں جو ہے ظہر تھوڑا اول وقت میں پڑھ لیتے تھے، ابھی جیسے ہمارے پاس وقت ہے۔ گرمی کے دنوں میں تھوڑا تاخیر سے، کہ گرمی جو ہے تھوڑا کم ہو تو تھوڑا تاخیر کر کے پڑھتے تھے، جسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، کہ جب گرمی سخت ہو جائے تو تھوڑا ٹھنڈے وقت میں یعنی تھوڑا سایہ ایسا ہو تو اس وقت میں نماز پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ظہر کے سلسلے میں تعلیم ہے۔ اسی طرح عشاء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عشاء کی نماز
آپ جو ہے اکثر تھوڑا دیر سے پڑھتے تھے، لیکن اگر لوگ جمع ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں ہی پڑھ لینا پسند کرتے تھے۔ جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 640 پر 6 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کبھی اول وقت میں پڑھتے جب لوگ اول وقت جمع ہوتے، اور اگر لوگ دیر سے آتے تو آپ دیر کرتے، یعنی لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مختلف اپنی اپنی ذمہ داریوں میں الگ الگ موقعوں پر الگ الگ جگہوں پر ان کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، تو اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ جمع ہو جائے تو پہلے وقت میں پڑھتے تھے، اگر لوگ تاخیر سے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یعنی تاخیر کر کے بھی پڑھے ہیں۔ تو یہ ایک نماز عشاء کی نماز کے سلسلے میں، اور ظہر کی نماز تو موسم کے لحاظ سے سردی اور گرمی کے حساب سے یہ فرق ثابت ہے۔ عشاء کی نماز جو ہے یعنی جیسے آج ہر ایک کے پاس اوقات ہے، ٹائمنگ ہے، واچ ہے اور انتظام ہے، لوگ آ سکتے ہیں، تو عشاء کی نماز جو ہے جلد پڑھ لینا چاہیے۔ اگر کسی موقع پر یعنی کسی جگہ پر یا کبھی جیسے جلسے اجتماعات ہوتے ہیں اور وہاں کچھ تاخیر ہوتی ہے تو آپ تاخیر کر کے پڑھ سکتے ہیں، وہاں تاخیر آپ کو منع نہیں ہے۔ بقیہ دوسرے نمازوں میں جان بوجھ کر کے تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، جان بوجھ کر کے تاخیر لیٹ کرنا، یہاں اس میں کوئی گنجائش ہرگز بھی نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسموں کی یا پھر عشاء کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات ثابت ہے جو ان حدیثوں کے اندر جو ہے بتائی گئی ہے۔ آگے کا جو مسئلہ ہے کہ اگر آدمی جو نمازوں کے اوقات جو بتائے گئے ہیں ان اوقات میں 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے، نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر کے تاخیر جان بوجھ کر کے نہیں کرنا ہے۔ باقی رہا وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے، تو یہ تھوڑا سمجھنا ہے کہ نماز پڑھنے کے ممنوع اوقات یعنی وہ ٹائمنگز جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنا منع ہے، تو وہ ایک ہی روایت میں 3 آئے ہیں اور دوسری روایت میں 2 اوقات آئے ہیں، یعنی کل 5 ہیں۔ پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد لکھیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گھڑیوں میں ہمیں نماز سے اور مردوں کو دفن کرنے سے روکا گیا۔ ایک وقت کہا گیا جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، دوسرا وقت کہ ٹھیک دوپہر ہو جب تک کہ زوال نہ ہو یعنی درمیان میں سورج ہو، اور تیسرا وقت جس وقت سورج ڈوبنے لگے یہاں تک کہ پورے طریقے سے ڈوب جائے۔ یہ حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہے جن میں نماز پڑھنا جو ہے منع ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں الگ 2 اوقات کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سے جب تک سورج نہ ڈوبے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس۔ یہ صحیح مسلم میں خود جو ہے 3 روایتیں ایک ساتھ اس بارے میں ہیں کہ ان اوقات میں بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ تو کل 5 اوقات ہوئے، کل جو ہے 5 اوقات ہوئے۔ پہلے گزشتہ مرتبہ جو ہے سورج کے جیسے ہم نشانی ڈال کر سمجھائے تھے آپ کو کہ اگر یہ زمین مان لیں اور پھر لگاتار آپ سورج کا مان لیں تو سورج نکلتے وقت عین جب درمیان میں ہو اس وقت، اور پھر سورج ڈوبتے وقت، یہ 3 اوقات ہیں، سورج نکلتے وقت، عین درمیان میں ہو اور ڈوبتے وقت، تو یہی 3 اوقات۔ طلوع شمس،
یہ تین اوقات، طلوع شمس یعنی سورج طلوع ہوتے وقت، دوسرا وقت درمیان میں، سورج جب بیچ میں ہو برابر تو نماز پڑھنا منع ہے، یہاں تک کہ تھوڑا زوال ڈھلنے لگے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تیسرا ہے غروب شمس، ٹھیک ہے، یہ تین اوقات ہے۔ بقیہ چوتھا وقت اسی میں فجر بعد سے لے کر سورج نکلنے تک۔ عصر بعد سے سورج غروب ہونے تک، یہ درمیان میں لکیر ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تین اوقات جو شروع کے جو تین اوقات ہے، یہ تین اوقات ممنوع اوقات ہے، یعنی ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورج طلوع ہوتے وقت عین درمیان میں ہو اور سورج غروب ہوتے وقت، سورج نکلتے وقت عین جب درمیان میں ہو اور ڈوبتے وقت، یہ تین کے بارے میں حدیث میں اندر جو حکمت بتائی گئی وہ یہی کہ حتی تطلع الشمس بین قرنیہا، شیطان جو ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو اس کی دو سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہیں وہ اپنے آپ کو عبادت کا اس موقع پر اپنے آپ کو حقدار نہ سمجھے، تو اس وجہ سے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی رہے یہ دو اوقات، چارواں اور پانچواں، فجر بعد سے لے کر سورج نکلنے تک۔ فجر بعد سے مطلب کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لیے تو فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز وغیرہ فجر کے بعد سے نہیں، کب تک؟ سورج نکلنے تک۔ سورج نکلنے کے بعد آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اشراق کی نماز وغیرہ ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ جو رخصت ہے وہ کیا ہے؟ 2 رکعات سنت، یعنی کوئی مسلمان اگر کبھی کسی وقت میں فجر کی 2 رکعات سنت فرض سے پہلے کی نہیں پڑھ سکا تھا تو اس کے لیے رخصت ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے بعد بھی وہ 2 رکعات سنت ایک پڑھ سکتا ہے، صرف 2 رکعات، اور وہ بھی پہلے کی ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ کبھی آدمی کی چھوٹ گئی تو آدمی جو ہے یہ 2 رکعات فجر بعد پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نفل نہیں ہے۔ جیسے ظہر بعد ہے، ظہر بعد آپ نفل کتنے بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بعد آپ نفل جتنے بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر بعد جو ہے نفل نہیں ہے۔ تو مطلب فجر بعد سے لے کر سورج نکلنے تک یہی ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، آپ فجر کی نماز پڑھ لیے تو ختم، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح عصر بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، عصر کی نماز پڑھ لیے تو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ عصر کے بعد کوئی سنت ہے؟ نہیں ہے، اگر سنت ہے تو عصر سے پہلے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پڑھ لیتے، سنت موقدہ نہیں، غیر موقدہ ہے۔ تو عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے بنو عبد القیس، ایک قبیلہ آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، تو ظہر بعد کی جو 2 رکعات سنت تھے، اللہ کے نبی تو ان کی مہمان نوازی میں اللہ کے نبی مصروف تھے تو 2 رکعات سنت نہیں پڑھ سکے تھے ظہر بعد کی، تو اس کو عصر بعد پڑھے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو مطلب یہ کہ آدمی کی کبھی نماز یا پھر سنت، جیسے یہ سنت ہے، یہ اس سے پہلے کی سنتیں ہیں، اگر وہ قضا ہو جاتی ہیں تو آدمی جو ہے پڑھ سکتا ہے، یہ 2 اوقات میں۔ بقیہ یہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ مردوں کو دفنانے سے بھی منع کیا گیا۔ وہ 3 اوقات یہ ہیں، یہ 3 اوقات، اوپر کے جو 3 اوقات ہیں وہ 3 اوقات میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور كُنَّا نَنْهَا عَنِ الصَّلَاةِ وَأَن نَخْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہمیں اس بات سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا کہ ہم اپنے مردوں کو جو ہے دفنائیں۔ تو یہ 3 اوقات میں جو ہے اس کا اہتمام خاص کر کے کرنا چاہیے۔ آج لوگوں میں اس کا اہتمام ہی نہیں ہے، خاص کر کے مردوں کو دفنانے کے بارے میں، اپنے حساب سے ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں، جاتے ہیں دفنا کے آ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے تو ہمیں رکنا چاہیے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ کیا
یہ تین اوقات سے کوئی جگہ الگ ہے تو ہاں ایک جگہ ہے جو الگ ہے اس حکم سے، اور وہ ہے کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ کا طواف اور طواف کے بعد کی جو 2 رکعت ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تمنعوا، کہ تم نہ روکو، فی ای ساعت صلی شاء، کہ اگر کوئی بھی مسلمان جو ہے طواف اور کعبۃ اللہ کا طواف اور نماز 2 رکعت اس کے بعد کی کسی بھی وقت میں پڑھنا چاہتا ہے تو نہ رکو۔ بنو عبد مناف جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے کہ آپ جو ہے ان پر ایسی پابندی نہ رکھیں۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر جو ہے یہ ایک چھوٹ کعبۃ اللہ کے لیے ہے کہ 3 اوقات میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اگر کسی آدمی کی نماز چھوٹ جاتی ہے، یعنی کعبۃ اللہ میں مطلب طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت ہوتی ہے، وہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یہ جگہ کے حساب سے۔ باقی رہا یہ حکم کہ اگر کوئی آدمی جیسے سمجھے فجر میں یا کسی وقت میں سو گیا اور اس قدر غفلت کی نیند سو گیا کہ اٹھا، تو اس اٹھنے کے بعد اس کا جو بھی وقت ہے وہ نماز فرض ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، آدمی ایک تو جان بوجھ کر کے قضا نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ کبھی آدمی غفلت سے سو گیا یا بھول گیا، نماز کے وقت کا اسے اندازہ نہیں ہوا، بھول گیا، تو وہ آدمی جو ہے وہ جب بھی بیدار ہو یا جب بھی وہ اسے یاد آئے، جو آدمی بھولا تھا یا بھول گیا کام میں پڑھ کر کے، تو اس کا وقت کیا ہے؟ جب بھی اسے یاد آئے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن الصلاۃ، جو آدمی نماز سے سو جائے، غفلت کی نیند سو جائے، یا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا او نسیہا، یا پھر بھول جائے، فلیصلیھا، اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کر لے۔ کب؟ اذا ذکرھا، جب بھی اسے یاد آ جائے۔ بھولے ہوئے آدمی کو یاد آ جائے، سویا ہوا آدمی بیدار ہو جائے، تو وہ جب بھی ہو تو اس کے لیے اس کی نماز کا وقت وہی ہے جو جب وہ بیدار ہوتا ہو، جب اسے یاد آتا ہو، چاہے وہ وقت کوئی بھی ہو۔ تو یہ مستثنی چیز ہے یہ 3 اوقات کے بارے میں۔ باقی رہا اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ کہ جمعہ کے دن یہ وقت آتا ہے ہمارے کو درمیان میں، سورج عین درمیان میں ہو، تو جمعہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے، اور خود اللہ کے نبی نے حکم بھی یہ دیا کہ اگر جمعہ سے پہلے امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے کبھی بھی آئے مسجد کے اندر، تو حدیث کے الفاظ ہیں خُدِّرَ لَهُ مَا شَاءَ، کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق 2 رکعت کر کے کتنا بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھے 2 رکعت کر کے۔ امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے آپ جب بھی مسجد میں آئیں جمعہ کے دن، تو 2 رکعت پڑھنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو یہ جو 2 رکعت کا حکم ہے، یہ 2 رکعت آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے لیے یہ بات الگ حکم میں ہے۔ عام دنوں میں آپ یہ موقع پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی درمیان، جب سورج عین درمیان میں ہو تو اس وقت جو ہے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن جمعہ کے لیے آدمی مسجد میں جیسے ہمارے پاس وقت ہے 12:30 کو جمعہ کا وقت، آدمی 11:30 پونے 12 کبھی بھی آتا ہے تو آدمی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو جمعہ کا حکم اس سے الگ ہے، اس سے مستثنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو اس بات سے الگ کیا ہے۔ یہ جو جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کے وقت کو ہی صرف اس سے الگ کریں گے، باقی کا کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اس کے لیے رخصت دی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز اس میں اسی سے جڑا ہوا ہے، ایک اور مسئلہ، یہ سورج طلوع ہوتے وقت عین درمیان میں ہو، سورج غروب ہوتے وقت جو ہے نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن کبھی مسئلہ ایسا ہو کہ وہ مسئلہ خود سورج سے جڑا ہوا ہو تو اس مناسبت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، تو سورج کو گرہن کو چندرا گرہم، تو ایسے جو ہوتا ہے سوریہ گرہم، تو چاند یا سورج خود ان کو کچھ
ان کے اندر جو ہے کچھ تبدیلی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع پر نماز پڑھتے تھے. جیسے سورج گرہن کی نماز ہے، سورج گرہن کی نماز جو ہے اسی وقت پڑھنا ہے جب سورج کو گرہن لگتا ہے. تو سورج کی روشنی تھوڑی دیر کے لیے چھین جاتی ہے، جیسے کبھی کئی مرتبہ پڑھے ہیں اس مسجد کے اندر. تو اس طریقے سے اگر بات سورج سے ہی ہو اور مسئلہ نماز پڑھنے کا ہو تو وہ کوئی بھی وقت ہو، چاہے یعنی کہ طلوع کا وقت، عین درمیان کا وقت ہو، غروب کا وقت ہو، کسی بھی وقت میں ہو نماز پڑھ سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو گرہن لگنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسئلہ سورج سے ہے، سورج کو گرہن لگنے سے، تو نماز جیسے آج کل ٹائمنگز بتا دی جاتی ہے کہ سورج گرہن کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے یا پونا گھنٹہ ہے، جو بھی وقت لگتا ہے تو وہ وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ بات بھی اس سے مستثنیٰ ہے، الگ ہے. ٹھیک ہے، تو کل یہ مکمل یہ 3 اوقات ہیں اور یہ 5 تو مکمل 5 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. اس سے کوئی جگہ الگ ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، کوئی وقت الگ کیا گیا ہے تو وہ بھی رکھا گیا ہے. کچھ سوال ہے تو پوچھیں، آگے بڑھیں گے. پھر کوئی سوال سمجھ میں آ گیا ہے سب؟ چلیں آگے کا ایک اور مسئلہ ہے. پچھلے مرتبہ جو ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دن لمبا رہتا ہے یا رات لمبی رہتی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے ملک ہیں جہاں جو ہے کبھی دن لمبا ہوا، کبھی رات لمبی ہوئی، کئی دنوں تک رات. تو ایسی موقع پر جو ہے نمازوں کا اہتمام کیسے کریں گے؟ تو صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے جو صحابی رسول حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. وہ حدیث جو ہے طویل ہے، لمبی ہے، جو کہ دجال کے واقعے کے بارے میں ہے، طویل روایت ہے. تو وہ روایت کے اندر بیان سے جڑی ہوئی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال جب دنیا کے اندر آئے گا تو اس کی میعاد بتائے کہ 40 دن زمین پر رہے گا. پہلا دن جو ہے 1 سال کے جیسا لگے گا، دوسرا دن 1 مہینے کے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے کے جیسا لگے گا، پھر اس کے بعد دن اپنے حساب سے لگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنائی تو صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، جب اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے یا پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھے کہ تمہیں ہر ایک دن میں الگ الگ نمازوں کے جو اوقات ہیں اس کا اندازہ کر کے اس حساب سے نماز پڑھنا ہے. یعنی 5 نمازیں نہیں پڑھنا ہے وہ ایک دن میں، بلکہ وہ دن چونکہ بہت لمبا ہوگا تو وہ اندازہ کر کے کہ یعنی ظہر عصر میں نارمل میں کتنا وقت کتنا گیپ رہتا ہے عصر سے مغرب تک، تو یہ اندازہ ہے. عام جگہوں پر جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ویسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کی وہ روایت کے اندر یہ بات ذکر کی کہ وہ دن ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا تو وہاں صرف 1 دن کی نمازیں کافی نہیں ہوگی بلکہ نمازوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تو زیادہ ہوگی تو اندازہ کیسا ہوگا؟ وہ دنوں کے حساب سے. اب وہ کیسا اندازہ کرنا ہے میرے کو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب زمانہ آئے گا تو وہ لوگ فکر کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیم دی ہے وہ موقع محل کے حساب سے ہے. تو وہاں کے لوگ جس مناسبت سے جڑتے ہیں اور وہ نمازوں کے جو اوقات وہاں کے ہوتے ہیں تو اس حساب سے. اب یہ بھی مسئلہ ویسے ہی ہے کہ دنیا کے اندر وہ جگہیں جہاں رات ایک دم بہت لمبی رہتے ہیں یا دن لمبا رہتا ہے تو اپنے حساب سے جو ہے اپنے حساب سے یعنی نمازوں کو اندازہ کر کے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں کتنا گیپ ہوتا ہے. تو اندازے کا مطلب یہ ہے، اندازے کا مطلب میں کب آتا ہوں تو کب آتا ہے دونوں مل کو ایک ٹائم سیٹ کر لیں گے، وہ نہیں ہے، وہ یہ اندازہ نہیں ہے. تو وہ اندازے کے مطابق نماز ادا کریں گے. یہ چونکہ سوال تھا تو اس لیے ذکر کیا. باقی ہمیں جو چیزوں سے نہیں گزرے ہم کو اس کا آئیڈیا نہیں رہتا ہے. تو اب جہاں رات لمبی رہتی ہے تو وہاں نمازیں کیسا پڑھنا ہے وہ الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے حساب سے ٹائم سیٹ کر کے. ہمیں خواہ مخواہ جو ہے ایسے الجھنوں میں نہیں پڑھنا ہے. اسی طرح جو روزے کا مسئلہ ہوتا ہے عرفات کا یا الگ الگ موقعوں پر تاخرات کا مسئلہ ہوتا ہے، تاخراتیں وہاں الگ ہوتی ہیں یہاں الگ ہوتی ہیں، انہوں کیسا جاگنا ہمیں کیسا جاگنا، سب اپنے علاقوں میں لوگ اپنے جاگنے کا جو انداز سمجھ رہے ہیں شریعت کے حساب سے سمجھ رہے ہیں. ہمیں یہاں بیٹھ کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کسی کے بارے میں کہ انہوں نماز کیسے پڑھیں انہوں نماز کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ
ایک مسئلہ تھا کہ اگر کبھی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں رات یا دن دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ لمبے ہوں تو اندازہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہی روایت ذکر کی گئی ہے دجال کی کہ جب سال مہینے کے انداز میں ہوں گے تو وہاں وہ اندازے میں جو ہے نمازیں پڑھی جائیں گی۔ ایک اور مسئلہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں کیا ہے، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ اگر کوئی نماز کیا ہے قضا ہو گئی تو اس وقت ایک تو کیا ہے نماز قضا نہیں کرنا۔ کبھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی، تو اس موقع پر کی روایت کیا ہے میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں غزوہ خندق کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ غروب آفتاب کے بعد قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے نماز عصر ادا نہیں کی یہاں تک کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں نے بھی نماز عصر ادا نہیں کی۔ پھر ہم سب مقام بطحان میں آئے، ہم نے وضو کیا اور غروب آفتاب کے بعد پہلے نماز عصر پڑھی، پھر نماز مغرب کو ادا کیا۔ سمجھ میں آیا؟ پوری روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھ سے نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، ہم پڑھ لیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بھی نماز عصر فوت ہو گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی اور حضرت عمر اور دیگر جو صحابہ جنگ میں مشغول تھے تو وہ مقام بطحان ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں آئے اور غروب آفتاب کے بعد جو ہے پہلے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے بتانا کیا ہے کہ ایک تو آدمی نماز قضا نہیں کرنا، جان بوجھ کے آدمی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کبھی آدمی کی نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی کسی بھی وجہ سے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کو ادا کریں گے، نمازوں کو، وہ قضا نمازوں کو پڑھیں گے تو اسی ترتیب سے پڑھیں گے جو ترتیب سے نمازیں ہیں۔ تو جیسے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کون سی نماز پڑھے؟ حالانکہ سورج غروب ہو چکا تھا، غروب آفتاب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ کیوں؟ تو کہ نمازوں کی ترتیب اسی طریقے سے ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے نمازوں کی ترتیب کے حساب سے ہم پڑھیں گے۔ اگر مسئلہ ایسا ہے، سفر کا مسئلہ ہے یا جنگ کا مسئلہ، یا جیسے یہ تو جنگ کا مسئلہ تھا، آج سفر وغیرہ کا مسئلہ ہے، کبھی مسئلہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کی نماز فوت ہو گئی یا قضا ہوئی اور وہ آگے کی نماز تک جو ہے مسجد میں پہنچ گیا، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہے تو وہ نماز پڑھ لے گا، نہیں وقت باقی ہے تو پہلے کی نماز پڑھے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی مغرب کی نماز چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، آپ آگے گئے اور آپ کو کسی علاقے میں کسی گاؤں میں مسجد نظر آئی تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ رکے، اور جس وقت آپ گاڑی رکائے یا نماز پڑھنا چاہ رہے تھے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ عشاء کا وقت ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اگر عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آ کے پہلے نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے آپ الگ سے۔ تو نماز اگر کوئی دوسری نماز جاری ہے تو وہ نماز میں ملیں گے، نہیں نماز جاری نہیں ہے، وقت سے اذان اقامت کے بیچ میں 15 منٹ کا وقت رہتا ہے، اگر آپ اذان کے فوراً بعد پہنچ گئے، جماعت کو ابھی 10 منٹ ہے تو آپ پہلے مغرب پڑھ لیں پھر بعد میں عشاء پڑھ لیں گے۔ نہیں جماعت ہو رہی ہے تو آپ ایسا نہیں کہ جماعت کو چھوڑ کے آپ الگ سے پھر جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بولے کہ نہیں ہمیں مغرب پڑھ رہے تھے تمہیں عشاء تمہارا تو ایسا نہیں چلے گا، جماعت چل رہی ہے تو وہ وقت میں وہ نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کی نماز کبھی کسی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، دیکھو یہ مسئلہ یہ حدیث دلیل سے بتانا اس لیے ہے کہ ایسی مجبوری تھی غزوہ خندق کے موقع پر، نمازوں کو جان بوجھ کے ترک کر کے لیٹ سے پڑھنا نہیں ہے، یہ ہے کسی ایسی وجہ سے، تو کسی ایسی وجہ سے یا کوئی اور کام میں پڑ گئے، بھول گئے یا اس طریقے کا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس وقت نمازوں کو درست کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو نمازیں آپ کی فوت ہوئی ہیں وہ نمازوں کو اسی ترتیب سے پڑھیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، تو نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہوگا اوقات کے حساب سے، ٹھیک ہے۔
نمازوں کے بارے میں، نماز کے اوقات، نماز کی ٹائمنگز کے بارے میں مسجدوں کے اندر جو ہے کیلنڈرز لگائے جاتے ہیں، جسے نماز کا نقشہ اوقات کہتے ہیں. تو جیسے ہمارے پاس ہے نقشہ اوقات نماز کا، تو اس کا آج کیا ہے، آج اس کا اعتبار کرتے ہیں. یعنی ہر نماز کے لیے، ظہر عصر مغرب، ہر نماز کے لیے اول وقت کیا ہے، آخر وقت کیا ہے، یہ چیز آپ کو بتا دیتی ہے. یہ چیز کیا ہے آپ کو بتا دیتی ہے. تو اس لیے نمازوں کے یہ اوقات کو آپ عمل میں لائے جا، آسانی کے لیے، سہولت کے لیے. نماز کے جو اوقات ہیں اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ جو پچھلے بیان میں، ہر نماز کا ایک اول وقت ہے، ایک آخری وقت ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اول وقت میں ہی نماز ادا کرے. آخر وقت میں ہمیشہ جان بوجھ کر کے آدمی کسی بھی نماز کو جان بوجھ کر کے تاخیر سے لیٹ کر کے ہمیشہ نہ پڑھے. کبھی آدمی کی نماز اول وقت میں نہ پڑھی تو وقت رہتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیشگی کے ساتھ جو ہے تاخیر سے نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو. باقی رہا نمازوں کو پڑھنے کے لیے، جیسے سفر وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو سفر وغیرہ کے مسئلے میں نمازوں کے اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت رکھی ہے کہ آدمی جو ہے اگر سفر میں ہے تو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. دو نمازوں کا مطلب ہے ظہر، عصر اور مغرب، عشاء. یہ دو نمازوں کو ہی جمع کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی یعنی یہ اوقات ٹائمنگز کو چھوڑ کر کے، یہ جو ٹائمنگ ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا، مغرب کا اپنا ایک وقت ہے. یہ اوقات کو چھوڑ کر کے دو نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی اجازت مسافر کے لیے دی گئی ہے. جو آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ کئی روایت میں بات ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر، عصر کو، مغرب، عشاء کو جو ہے نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، دو نمازوں کو جمع کر کے. اس کے علاوہ یہ دو نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز ملا کے نہیں پڑھ سکتے. مطلب کیا؟ فجر کی، ظہر کی ملا کے نہیں پڑھ سکتے. سفر میں ہیں آپ تو فجر کی، ظہر کی نماز جو ہے جمع کر کے نہیں پڑھ سکتے. ملا کے پڑھنا سکو سے یہ دو، عصر کی، مغرب کی نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ملا کے پڑھنے کی دو نمازیں کون سی ہیں؟ ظہر، عصر یا پھر مغرب، عشاء. یہ ادھر کی دو نمازیں اور ادھر کی دو نمازیں. یہ تو دو نمازوں کو جمع کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوقات کے علاوہ یہ ایک ضروری بات ہے، جو اوقات کے علاوہ نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ کچھ سوال ہے تو پوچھیں، آگے بڑھیں گے پھر. وہ نہیں، فجر کی پڑھ لینا ہے. اتلانگ سفر ایک دم عصر میں ملے آپ کو تو فجر پڑھ لینا ہے. ظہر، عصر کو جمع کر سکتے ہیں. جمع کرنے کا جو مسئلہ ہے ظہر، عصر ہی ہے. ظہر، عصر ہی، اس کے علاوہ کوئی تیسری نماز نہیں ہوگی. اسی طرح مغرب اور عشاء ہی. عشاء فجر بھی نہیں کر سکتے. کیسا بھی رات کا سفر ہے بلکہ رات بھر سفر ہے تو عشاء فجر پڑھ لیں گے بلکہ نہیں ہے. تو یہ نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے. ظہر، عصر اور مغرب، عشاء جمع کر سکتے ہیں. جی، یہ تین اوقات کو لکھنے کا مقصد وہی ہے کہ یہ دو اوقات کے اندر اجازت ہے، فجر کے بعد سے اور عصر کے بعد سے لے کر کے. یہ تفصیل ہے شیخ صالح العثیمین کے جو ہے، شیخ صالح العثیمین کے اور شیخ صالح المنجد کا جو ہے سوال جواب کا جو ویب سائٹ ہے، تو اس پر جو ہے اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل سے سمجھایا گیا ہے. تو اردو پڑھنے والے بہتر ہے کہ پورا مسئلہ پڑھیں. باقی فتاوی اسلامیہ، سعودی عرب کے جو فتاوی کیا ہے اس میں بھی تفصیل ہے. تو اس میں کیا ہے، فجر بعد اور عصر بعد جو ہے یہ اوقات میں جنازے کی نماز جو ہے پڑھ سکتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نمازوں کو پڑھنا اس میں ثابت ہے. جیسے عصر کے بعد اللہ کے وسلم ظہر کی دو نمازیں پڑھے تھے، فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. تو اس میں گنجائش ہے، یہ اوقات میں گنجائش ہے، تو اس لیے یہ اوقات میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں. یہ اوقات میں تو منع ہے.
سختی سے منع ہے. ہو جاتی ہے نیت کے حساب سے ہو جاتی ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ. تو اس وقت امام اور مقتدی کی نیت الگ رہتی ہے نا. امام کی نیت کس کی ہے, آپ کی نیت کس کی رہتی ہے, تو ہو سکتا ہے فرق ہو سکتا ہے. تہجد کا وقت رات کا وقت ہے, یعنی کہ عشاء بعد کا وقت جو ہے تہجد کا وقت ہے. رات کی نماز اسے ہے صلاۃ اللیل, قم اللیل. تو رات کو نماز پڑھنا, تو رات کی نماز تہجد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں. ہاں افضل وقت جو ہے آخری وقت ہے, افضل وقت آخری, وہی اب آج کل کے حساب سے دیکھیں 3-4 بجے, تو آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے تہجد. اگر کوئی آدمی شروع میں یعنی 10-11 بجے بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو رات کی نماز ہے تو رات کی نماز پڑھتے ہیں, جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. مطلب آخری وقت پوچھ رہے ہیں آپ, عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ آتا ہے انشاءاللہ, ہمیں اس کو الگ کریں گے. ابھی ہمیں کیا ہے اوقات کے بارے میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے. سفر کا مسئلہ ابھی آیا نہیں, سفر انشاءاللہ اس میں تفصیل سے رکھیں گے. سفر کتنی لمبی مسافت پر آپ کو قصر کرنا ہے, کتنا لانگ سفر کرے تو قصر کریں گے, کتنے دنوں تک قصر کر سکتے ہیں بولنے کا طویل مسئلہ انشاءاللہ. پھر نئے اٹھنے کا اندیشہ ہے تو پڑھ کے سو جا سکتے ہیں, کیا تہجد نماز پڑھ سکتے ہیں رات میں, کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ثواب آپ کو ملتا ہے. افضل وقت جو ہے رات کا آخری حصہ ہے. اگر آپ پہلے پڑھنا چاہ رہے ہیں, جیسے آج کل لوگ 10-11 بجے سوتے ہیں, تو پڑھ کے بالکل سو سکتے ہیں, آپ کو ثواب ملتا ہے, اس میں کیا بھی مسئلہ نہیں ہے, تو ثواب ملتا ہے برابر. ہوا چلے, اور ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا, یہ نمازوں کے اوقات اور قضاء کے بارے میں یہ پوری باتیں سمجھنے کے بعد ایک مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے, آسان سا مسئلہ, اور سمجھنے کے بعد جو ہے عورتوں کو سمجھانا ہے. وہ ہے قضائے عمری, عمر قضا کی نماز. عمر قضا کی نماز جو ہے رمضان کے پورے تاخرات عورتیں اس میں گزار دیتے. کیا بولے تو قضائے عمری, زندگی بھر جو نمازیں چھوڑ ڈالی پڑھ لیتے ہیں ناگتے. تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلب یہ نام تک بھی نہیں ملتا ہے, یہ نام تک بھی نہیں ملتا ہے. آج نہیں پتا لوگوں کے اندر یہ بدعت کہاں سے آ گئی ہے, خاص کر کے عورتوں کے اندر, کہ عورتوں کے اندر جو ہے قضائے عمری کے نام سے نمازیں پڑھتے ہیں بہت زیادہ. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت کیوں نہیں ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت کیوں طے کیا گیا, اسی وقت میں آپ کو نماز پڑھنا ہے بول کے, تو وہ وقت میں چھوڑ ڈال کے پورا کم ملا, جب چھوڑ ڈال کے لاسٹ میں رمضان میں پڑھ لیں گے قضائے عمری کی نیت سے, بولے تو کیسا ہوتا ہے. تو وہ سا نہیں چلے گا. قضائے عمری یا عمر قضا کی نماز, بلکہ جو بھی نام کوئی بھی ہو, آپ کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ نمازوں کو جو ہے رمضان تک, سال تک, لمبی عمر تک, بوڑھے ہونے تک چھوڑ ڈال کے بعد میں پڑھ لو, بلکہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. اگر کبھی چھوٹ بھی گئی تو جیسے ابھی حدیث سنائی گئی کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی سونے کی وجہ سے, تو جب بھی اٹھ جاتا ہے نماز پڑھ لے. کوئی بھول گیا تو جب یاد آئے نماز پڑھ لے. تو نماز کا وقت وہی ہے, تو ایسا قضا کر کے اٹھا کے رکھ کے بعد میں دینے کا ایسا نہیں ہے. تو قضائے عمری یا عمر قضا کی نماز کی نیت سے جو ہے نفل پڑھنا اور اسے ایک عام بدعت بنا لے رہے لوگ, تو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک, چلیے ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو نصیحت کی. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے جو انسان کو بہت محفوظ رکھتا ہے, اس پر پابندی نہیں ہوتی ہے. حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب بھی کپڑے نکالتے اپنے بدن سے, جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے اتارتے تو بسم اللہ کہہ کر اتارتے تھے, بسم اللہ کہہ کر اتارتے تھے. اور اس کی فضیلت بتائی گئی کہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے جسم شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے. یعنی کہ شیطان آپ کے جسم کو جب کہ جسم ننگا ہو رہا ہو, یعنی کہ کپڑے آدمی اتار, جیسے آدمی رات میں سو رہا ہے, سوتے وقت کپڑے نکالتا ہے, تو اس وقت بسم اللہ پڑھنے کا ہے. کپڑے پہنتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟
کپڑے پہنتے وقت نہیں، کپڑے پہنتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. کپڑے پہنتے وقت کی دعا، یا اللہ یا رحمان. کپڑے پہنتے وقت کی دعا سب بسم اللہ، نہیں چلے گا ایسا. کپڑے پہنتے وقت دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی. عام کپڑے، نئے کپڑے پہنتے وقت کی دعا ہے. تو اللہ کے وسلم اکثر نیا کپڑا پہنتے وقت پڑھتے تھے، لیکن بتانے کا مقصد کیا حال تو بسم اللہ کپڑے اتارتے وقت پہننا بہت ضروری ہے. یہی سنت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کپڑے اتارتے وقت جو ہے بسم اللہ کہہ کر اتارتے تھے، کہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کے جسم کو، یعنی کہ شیطانی اثرات، شیطان کی نظریں، انسان کپڑے اتارتے وقت جو نقصان ہو سکتا ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے. عام دعا یعنی کہ عام دعا پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ، ایسا نہیں کہ منع ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور نئے کپڑوں کے لیے الگ دعا ہے. لیکن کپڑے اتارتے وقت جو ہے یہ اصل دعا ہے. کپڑے اتارتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کر کے ثابت ہے کہ اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے، اور بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت بھی بتائے ہیں کہ شیطانی اثرات سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے. تو اس کی پابندی نہیں ہے، لوگ جو ہے اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت ضروری ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ سکتے. اگر آپ رات میں تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد وتر نہ پڑھیں، رات میں تہجد کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں. اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے تو آپ عشاء کے فوراً بعد وتر پڑھ لے کے سو جائیں. بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا بولے تو وہی آدمی کو اس کا لحاظ رکھنا ہے، اٹھتا ہے نہیں اٹھتا بولنے کا. اگر اٹھنے کا ہے تو وتر نہیں پڑھنا، لاسٹ میں پڑھ لینا. نہیں اٹھنے کا ہے تو پڑھ کے سونا. اگر کبھی آدمی وتر پڑھ لیا، سو گیا، اور پھر رات میں اٹھا تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بعد بھی 2 رکعت ثابت ہیں. پھر وہ پڑھ کے پھر وتر پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھیں گے، پھر نہیں پڑھیں گے. تو پھر توڑنا بھی نہیں ہے. وہ ذرا لوگ کیا کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، یہ 3 رکعت وتر پڑھ لیے بولے تو اٹھ کو پہلے وتر کو توڑنا کرتے ہیں. 1 رکعت پڑھ کو 4 رکعت بنا ڈال کو پھر تہجد پڑھ کو پھر لاسٹ میں وتر پڑھنا. تو ایسا نہیں ہے. لا وترانی فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وتر کی نماز نہیں ہے. تو ایک رات میں 2 وتر کی نماز نہیں ہے. اگر آپ عشاء کے بعد پڑھے تھے، رات میں کسی وقت میں اٹھ گئے تو 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہر بار نہیں ہے، ہر بار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بعد 2 رکعت ثابت ہیں، مطلب ہر بار نہیں ہو. یہ رخصت کے اعتبار سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت ثابت ہیں، تو ہر بار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کا آپ کا عمل کیا تھا؟ 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے. اذا خشی ان یصلی الصبح، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہونے والی ہے، تو اللہ علیہ وسلم 1 رکعت کر کے وتر کر دیتے تھے. یعنی کہ وتر نماز پڑھ لیتے تھے. تو اصل ہے اس سے پہلے جو 2 رکعت کر کے آپ کو رات کی نماز جتنی پڑھنا ہے، لاسٹ میں وتر پڑھنا ہے. وتر کے بعد کوئی نہیں ہے. یہ مسئلہ اس وقت ہے جب آدمی اٹھ گیا، اس کی نیت نہیں تھی، یعنی کہ نارمل تھا کہ سو جانا، اس لیے وتر پڑھ لیا تھا، پھر بعد میں اٹھ گیا تو اب تہجد نہ چھوڑے، اس وجہ سے ثابت ہے، پڑھ سکتا ہے 2 رکعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ثابت نہیں ہے. اگر ہمیشہ ثابت ہے تو وہ بھی سنت بن جاتی تھی، پھر تو ہمیشہ ثابت نہیں ہے. ہاں، تو رمضان میں بھی ہم یہی مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر تاخراتا میں جاگ کے آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں بولے تو وتر ہمارے ساتھ پڑھنے کو آخری میں پڑھ لو بلکہ. تو اس میں بھی افضل یہی ہے کہ رمضان میں بھی تاخراتوں میں جو آدمی جاگنا چاہتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وتر نہ پڑھے جماعت کے ساتھ، بلکہ نارمل سنتاں نفل، یعنی کہ نفلاں جو بھی ہے نفلاں پڑھ لیں، آخری میں پڑھنا ہے. تو رمضان کے لیے بھی ہے کہ وہ آدمی جو ہے وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ اپنے جو بھی نفل ہے 2 رکعت کر کے جتنا پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، رات کے آخری حصے میں وتر پڑھ لے. پڑھ سکتے ہیں.
پڑھ سکتے ہیں، وہی تو رخصت کے حد تک پڑھ سکتے ہیں، معمول نہیں بنانا۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وطر کے بعد بھی، لیکن کوئی آدمی جو اس کو معمول یعنی ہمیشہ ویسا عمل نہ کرے، جان بوجھ کے وطر پڑھ رہا ہے پھر ہونا بلکہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو ایسا نہ کرے۔ کبھی آدمی پڑھ لیا تو پڑھ سکتا ہے۔ وہی تو مسئلہ بول رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم تو جو آدمی رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور اسے پھر بعد میں بھی جا کے انہیں نماز پڑھنا چاہ رہا ہے بولے تو وطر نہ پڑھ لے، سمجھ میں آیا؟ وطر نہ پڑھ لے، رات میں اٹھ کے کتنے رکعت پڑھنا چاہتا ہے 2 رکعت کر کے پڑھ لے، پھر بعد میں وطر پڑھ لے۔ ہمیں پڑھاتے نہیں تو جماعت ہے نہیں، جماعت کا اہتمام ہے تو سب لوگ وطر رات میں اٹھ کے پڑھتے ہیں بلکہ نہیں اندازہ ہے، تو اس لیے جماعت کے ساتھ اہتمام ہونا، تو اس لیے جماعت کے ساتھ اہتمام کراتے ہیں۔ باقی 2 رکعت کی ذات ہے، آپ دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔